ان کی کتاب ہے تنقیح المقال، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ان العباس ابن علی کان من فقہاء اہل البیت، یہاں تک لکھا انہوں نے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ بات چلی تھی، وہ خیر پور مکھن شاہ سے بات کہاں نکل آئی۔ دیکھو اب ہلا میں ہم نے جو مختلف زیارتیں کی، تو ہلا میں ایک زیارت ہمیں ملی، وہ تھی حضرت حمزہ، مولا عباس کے پرپوتے، مولا عباس کے پرپوتے حضرت حمزہ کی زیارت۔ ان کی زیارت نامے پتہ کیا لکھا ہے؟ السلام علیکم یا من علما بدرایت الاخبار۔ یار کیا عجیب و غریب جملہ ہے یہ، سلام ہو اس پر جو روایات کی درایت کو جانتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے جو ہمارے یہاں حدیث کی کتابیں ان سب میں کیا لکھا ہے؟ معصوم نے کیا فرمایا؟ روایتیں کرنے والے مت گنو کتنے ہیں، یہ دیکھو درایت پہ کتنے پرکھتے ہیں۔ تو حضرت عباس کی اولاد کی زیارت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سلام اس پر جو روایتوں کی درایت سے واقف ہے۔ اب یہ بتائیے روایت کی درایت سے واقف ہونا یہ علم نہیں ہے؟ کتنا علم ہوگا؟ گویا کہ جو علم حضرت عباس کی ذات سے پھوٹنا تھا اگر زندہ رہتے، وہ اللہ نے کس سے ظاہر کر دیا؟ اولاد سے۔ اور پیچھے چلے جائیں، جو مولا علی کی ذات سے علم پھوٹتا وہ بھی رک گیا مولا عباس تک، مولا عباس بھی 32 سال میں شہید ہو گئے، وہ اللہ نے دیا جا کر مولا عباس کی اولاد میں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ابھی تک بڑے بڑے فقہا جو گزرے ہیں نا ہمارے، وہ بال واسطہ یا بلا واسطہ اولاد حضرت عباس کے شاگرد ہیں علم دین میں۔ تو وہاں حضرت حمزہ پر پوتے ہیں مولا عباس کے، ان کے روزے میں جب داخل ہوں گے تو اندر ایک زری پہلے بنی ہے، اس پہ لکھا ہے کرامات الامام الحمزہ، ٹھیک ہے؟ اچھا زری میں ہم نے جھانک کے دیکھا کیا کرامت ہے، پورا جیسے وہ بنا ہوا ہے، زری جیسی ہوتی ہے تابوت ٹائپ، اوپر اتنا بڑا ایک مرمر رکھا ہوا ہے۔ اب پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ اس کا پورا واقعہ لکھا ہے بورڈ پہ جیسے تعارف میں لکھا ہوتا ہے۔ اس نے کہا ایک خاتون تھی، اس کا دودھ بھینس کا کاروبار تھا، اس نے منت مانی کہ اس دفعہ میرا دودھ اگر یہ گایوں کا زیادہ بڑھے تو میں نظر کے طور پہ، منت کے طور پہ یہ چڑھاوا یہاں پیش کروں گی۔ مکھن نکل گیا زیادہ، زبدہ مکھن کو کہتے ہیں، مکھن نکل گیا زیادہ، اس کی ہو گئی نیت خراب، اس نے کہا یار اب اس دفعہ کما لیتی ہوں، اگلی بار میں دیکھوں گی۔ پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں رات کو تو یہ سوچ کے لیٹ گئی، صبح جتنا مکھن نکالتا خدا کی قسم پورے کا پورا ماربل کی صورت میں جم گیا۔ معروف ہے یہ کرامت، معروف ہے یہ کرامت۔ اور ہاں امام موسیٰ کاظم اسلام کے ایک بیٹے ہیں وہاں پر، علیکم السلام، قاسم بن امام موسیٰ کاظم، قاسم حضرت امام، اور بی بی معصومہ، امام رضا اور قاسم، یہ تینوں ایک ماں سے، کئی ازواج تھی امام رضا کی، تو حضرت معصومہ، حضرت امام رضا، حضرت قاسم، تو قاسم وہاں دفن ہے ہلا میں۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عباس قمی کے بارے میں لکھا ہے، شیخ عباس قمی ثقۃ المحدثین، بڑے آدمی تھے لیکن بہرحال چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں گزرا، شیخ عباس قمی، اس طرح کے بہت واقعات ہیں کہ یار میں پرپوتے دو بھائی تو ہیں امام رضا کے، اور امامت تھوڑی پہنچی ہے، وہ تساہل برتا زیارت میں ان کی، خواب میں امام زمانہ تشریف لائے اور شیخ عباس قمی سے کہا جب تک زندہ رہو اور یہاں آتے رہو، اس زیارت کو ترک نہ کرنا، ہم اس کی زیارت کو خود آتے ہیں۔ امام نہیں ہے، حضرت قاسم امام رضا کے بھائی، اور زیارت پتہ صدر دروازے پہ کیا لکھی ہے؟ دل خوش ہو گیا، امام رضا کی زیارت ہے، من لم یقدر علی زیارتی فلیزر اخی، ختم ہو گئی بات، جو خراسان نہ آ سکے میری زیارت پر میرے بھائی قاسم کی زیارت کرے، وہی ثواب ملے گا جو میری زیارت کا ثواب ہے ٹوس میں۔ اندازہ لگایا آپ؟ تو اس وقت ہم نے مذاق میں لگا، مذاق میں حقیقت ہی ہو گیا، ہم نے کہا اپنے ایک ٹکٹ میں 2 زیارتیں کر لی، عراق کے ٹکٹ میں ایران کی زیارت بھی ہو گئی۔ تو بہرحال تو وہ زبدہ والا واقعہ ہم نے سوچا کہ وہاں مجلس پڑھیں گے تو ہم جو ہے وہ دیکھیں، مولا علی کی فضائل عمومی طور پہ ہوتی ہیں، مولا عباس کے بھی اگر فضائل پڑھ جائیں گے تو کیا خیال ہے مولا علی خوشی ہوں گے؟ دنیا کا ہر باپ بچوں کی اس پہ خوش ہوتا ہے، اور بچہ بھی عباس جیسا ہو۔ ہم نے یہ موضوع بنایا ذہن میں، اب ہم نے سوچا ہم پڑھ رہے ہیں مکھن شاہ، تو ہم کرتے کرتے اولاد عباس کی کرامات پہ جب آئیں گے تو یہ پورا والا واقعہ فٹ کر دیں گے۔ میرا خیال وہاں کی تاریخ میں مکھن پہ واقعہ نہیں پڑھا گیا ہوگا، اچھا رہے۔ لیکن اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، لوگ ریلیٹ کر لیتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ان کا ذہن چل پڑتا ہے۔
نہیں نہیں، مکھن بھی دے دیتے ہیں خوش ہوں گے تو بہرحال. تو یہ اب وہ کوئی بزرگ کے نام پر ہوگا، کوئی بزرگ ہوں گے ظاہر ہے. تو انشاءاللہ وہ اس طرح کے واقعات اور چیزیں بہت ہیں. 16 جلدیں مراکد ہلا، میں تو سر پاگل ہو گیا. ہلا میں کتنے لوگ، وہ جو اسما بنت امیس، 2 ہیں اسما بنت امیس تاریخ میں. وہ جو بی بی سیدہ کو جنہوں نے تیار کیا رخصتی کی رات، وہ والی اسما بنت امیس الگ ہے. وہ ابو بکر کی جو تھی اسما بنت امیس وہ الگ ہے. مولا علی نے جس اسما بنت امیس سے کیا نا، وہ یہ والی نہیں تھی. یہ غلط مشہور ہے لوگوں میں. وہ حبشہ جو چلی گئی تھی وہ دوسری تھی، ان سے کیا تھا. ایک گلی کے پیچھے ماں کی قبر ہے اسما بنت امیس، اگلی گلی میں ان کے بیٹے کی قبر ہے، یعنی کہ مولا علی کے بیٹے یحییٰ ابن امیر المومنین. آگے پیچھے گلی میں وہاں بیٹے دفن ہے، آس پاس کھجور کے کھیت ہیں، خالی گلیاں، دھول اڑ رہی ہے. ہم نے کہا یار کیا زیارت ہو گئی. تو یہ زیارتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ گروپ والے نہیں کراتے، ان کی منافع بچت اسی میں تو ہوتا ہے. وہ یہاں گھما لیں گلیوں میں تو بچت کیا بچی. اس کے لیے آپ شوق کریں، 80-90 ہزار عراقی ڈھیلے کریں، ٹیکسی پکڑیں، صبح صبح انڈا پراٹھا کھائیں، عراقیوں کا ناشتہ کھائیں ٹائٹ والا، اور اس کے بعد نکل جائے. پھر ہے مزہ، گھومتے رہیں. اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ بھوکا نہیں لوٹائیں گے. ہم حضرت قاسم کے روزے پہ گئے، امام رضا کے بھائی کے، اتنی بڑی مچھلی دجلہ کی، میٹھی پانی کی، وہ تلی بھی منگائی، اپنے نیبو ویبو چھڑکا، سہن میں بیٹھ کے کھائی، گویا کہ وہ سفرہ بھی ہو گیا حضرت قاسم کا. شام میں کربلا واپس آ گئے. تو جو ایک زیارت کا شوق اس لحاظ سے ہوتا ہے نا، اس میں یہ کہ 2-4 لوگ ہم مزاج بنائیں اور نکلیں، سادگی میں گزار لیں، ادھر کے رہ لیں، کچا پکا کھا لیں، لیکن اس پہ پیسہ خرچ کریں، سفر پہ اور کتابوں پہ. یہ اہم چیز ہے. تو اچھا، ہماری اب 2 کلاسیں شروع کی رہ گئی تھی، کیونکہ شروع کی 2 کلاسوں میں تھا نہیں یہاں پہ. تو اور اب ہماری آخری کی 1 کلاس رہ جائے گی، کہ اس میں ہم جو ہے وہ مجالس کے لیے موجود نہیں ہوں گے یہاں پہ. تو 1 کلاس آخر کی رہ جائے گی، باقی کلاسیں انشاءاللہ جو ہے وہ پوری ہو گئی. ہاں ہاں ہاں، ابھی 2 کلاسیں میری ہیں، 2 کلاسیں ہیں ابھی، کیونکہ میں 14-15 نومبر کو جاؤں گا نا. تو پھر اس کے بعد 1 کلاس بیچ میں رہ جائے گی، 16 نومبر وہ آخری ہوگی. تو بس وہ ہاں وہ آ جائے گی نا تاریخ، پھر وہ ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر اب ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی ذرا ملحوظ رکھ کے بات کریں گے. تو یہ تھوڑا سا ذکر ہو گیا، لیکن یہ کہ چلیں اہل بیتی کی بات ہوئی، امید ہے کہ یہ بھی باعث اجر و ثواب ہو. اچھا، ایک دفعہ یہاں پہ درس میں بات آئی تھی، غالباً وہ آج آگا تشریف نہیں لائے، اچھا ہے محفوظ ہو جائے. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ وہ 40 دن کہیں ملتا ہے کہ رسول اللہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے الگ رہے. اچھا، سے الگ رہنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے الگ رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر سے چلے گا، نہیں، صرف وہ جو ایک خاص معاملہ ہوتا ہے اس سے آپ دور رہے، جب خاص طور پہ پروردگار سے جناب زہرا کا نور لے کر آئے. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں آپ نے دور رہے. اب میں نے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب تھوڑا سا آگے پیچھے ہم دیکھتے ہیں، اب اس وقت میرے پاس سچی بات یہ کہ تشفی بخش جواب نہیں تھا. میں کیوں کہوں کہ تھا یا میں نے کچھ کہا تھا، میں نے یہی کہا، میں نے کہا دیکھیے روایات تو یہ ملتی ہے کہ نور لائیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ 40 دن رہے نور. لیکن اس پوری بات کی جو تحلیل ہے وہ آج ملی ہمیں. یہ کتاب ہے 9 جلدوں پر، حاضہ فاطمہ، حاضہ فاطمہ وہی قلبی و روحی التی بین جنبے، سید نبیل حسنی کربلا کے علی بدین امام حسین کے حرم نے اس کتاب کو چھاپا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کا کمال کیا ہے، انہوں نے 8 جلدوں میں پوری ایک جلد ایک موضوع پہ لکھی ہے. مثلا میں آپ کو دکھاؤں، بہت کمال کا کام لگا، اس لیے اس کو ہم نے لیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے کس طرح سے اس میں وہ چیز مل گئی. مثلا یہ پہلی جلد میرے سامنے ہے، اس میں صرف اور صرف نور کیا ہے، الفصل الاول نور و فاطمہ، بس. اب آپ اندازہ لگائیں پوری جلد میں نور فاطمہ پہ بات کر رہا ہے، اندازہ لگائیے آپ. اور یہ کوئی ہمارے جیسا تک باز بھی نہیں ہے کہ تو کیا بنا رہا ہوگا، صرف روایتیں روایتیں روایتیں. عراقیوں کا مزاج ہے، آپ کبھی عراقی خطبہ کو سنیں. عراقی خطابت اور پاکستانی ہندی خطابت زمین آسمان کا فرق ہے. ہندی اور پاکستانی خطابت جو ہے مناظراتی خطابت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کا مناظرے کا ماحول ہے، دیوبندی سنی شیعہ. عراق میں ہیں سنی ہیں، وہاں ماحول نہیں ہے یہ والا، اس لیے عراقی خطابت ڈیفرنٹ ہے. عراقی سیدھا سیدھا بیٹھے گا، درس کی طرح سرنامے میں آیت پڑھے گا، آیت کے ذیل میں روایتیں لائے گا، 4-5 روایتوں کو کرے گا، پھر وہ جیسے لمم میں آتا ہے 4-5 روایتوں جمع کر نتیجہ دیا، پھر آگے بڑھا، پھر ایک آیت پڑھی، 4-5 روایتیں لائے، ٹک 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 کر کے. ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے سننے میں. کسی بھی
کو لگا کر سونے جو فصیح بولتا ہے. جلفی کیونکہ تھوڑی سی مشکل نہیں ہوتی ہے کہ وہاں رہیں گے تو جلفی بھی آ جاتی ہے, فصیح سمجھ میں آتی ہے. اچھا, اب یہ نبیل حسنی بڑا محقق ہے اور عراق کا عالم دین ہے, بہت پیارا کام. حاضی فاطمہ 9 جلد صرف اور صرف بی بی کے پوری شخصیت پر. تو پہلی جلد اس نے لکھی نور فاطمہ پر. اس نے آخر میں ایسی پڑھ رہا تھا کچھ, تو اس نے بہت عجیب و غریب مجھے اس کا یہ انداز لگا. ایک مسئلہ اور حل ہوا, وہ میں عرض کرتا ہوں وہ بھی انشاءاللہ. مجھے ایک روایت ہے ہماری ساری کتابوں میں کہ قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ وہ مشہور بات ہے ہمارے یہاں کہ نبی فرشتہ دیکھتا ہے اور محدث فرشتے کو سنتا ہے, دیکھتا نہیں ہے. یہ مشہور ہے ہمارے یہاں کتابوں میں. اور اس میں ہمیشہ پریشان ہوتا تھا کہ امام جو ہے وہ نبی اور رسول تو نہیں ہے, تو امام کس کیٹیگری میں آئے گا؟ محدث والی میں, کہ اس سے فرشتہ باتیں کرتا ہے, وہ فرشتے کو سنتا ہے, دیکھتا نہیں ہے. روایتوں میں یہ کہ ولا یعین ملک الموت یہ لکھا ہے روایتوں میں. لیکن اس کی ایک صحیح معنی میں کل ایک تحریر ملی ہے. اب وہ آیت اس میں نہیں مل رہی, ابھی میں عرض کرتا ہوں کسی طرح. خیر اس پہ بھی آتے ہیں, ابھی اس پہ طرف. ہم پہلے آغا صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جناب سیدہ کی ولادت سے قبل رسول اللہ جو ہیں وہ 40 دن دور کیوں رہے اس نور کے بعد. اس نے تحریر بڑی پیاری کی. اس نے پتہ کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے 40 کا عدد قرآن مجید میں اور روایات میں بھرپور استعمال ہوا ہے. پھر مثالیں دی اس نے آگے. میں سب سے پہلے قرآن مجید سے مثالیں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا کیس قرآن مجید کی زبان میں مضمون ہے. اب آپ دیکھیے گا ذرا, ہمارا شاہد مثال لفظ 40 40. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. علیکم السلام. ہمارا پہلا شاہد مثال آ گیا قرآن میں. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. السلام علیکم. اب آپ نے سوال کیا تھا نا وہ 40 آپ کو متوجہ مجھے آپ نے پوچھا تھا 40 دن رسول سے زینب خدیجہ سے الگ کیوں رہے. اس کا ایک جواب کچھ ملا ہے ہمیں, تو وہ ذرا محفوظ فرمائیے گا اس کو, انشاءاللہ وہ سب کے لیے بڑا وہ ہوگا. اب میں صرف آیتیں پڑھ رہا ہوں, یہ آیا میں ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں. اذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ 1 قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ 2 قرآن میں استعمال ہوا ہے. اچھا, ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلۃ 4. اچھا, ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ. اچھا, 4 جگہ پہ لفظ 40 قرآن میں آیا ہے. یہ تو ہو گئی قرآن کی دلیل کہ 40 کتنا پسند ہے اللہ کو بھائی. 50 کیوں نہیں کہہ رہا, 60 کیوں نہیں کہہ رہا؟ پہلا جواب کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے, ہمیں کیا پتا. اور یہ طے ہے کہ اللہ کوئی کام ابس نہیں کرتا. 40 کی کوئی وہ تو ہے فضیلت, یعنی لفظ 40 کی بات ہو رہی ہے. اب آ جائیں روایات میں. ایک حدیث تو مشہور ہے, سب کو یاد ہونی چاہیے. مشہور حدیث شیعہ سنی دونوں کے پاس. من حفظ 40 حدیثا بعثہ اللہ عالما فقیہا یوم القیامہ. مشہور حدیث شیعہ سنی کتابوں میں, چہل حدیث میں بھی امام خمینی نے اس کو لکھا ہے کہ جس نے 40 حدیثوں کو یاد کیا اللہ اسے قیامت میں عالم اور فقیہ بنا کر اٹھائے گا. اب اس کی تشریح کی ہے علماء نے. اس کی تشریح میں کیا کیا ہے؟ تشریح میں یہ بتایا ہے یہاں من حفظہ سے مراد من عملہ. ہم سے زیادہ حدیثوں کے حفظ کرنے والے تو یہ بیٹھے ہیں ادھر, سوری بلکہ ادھر. مجھے تو مطلب آپ مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں 20 حدیثیں نہیں بتا سکتا آپ کو یاد کر کے, سچی بات ہے. رٹا ماروں گا یاد کر لوں گا, ہم سے زیادہ ہم کو یاد ہے. تو یہ سب عالم اور فقیہ اٹھیں گے قیامت میں کیا؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ من حفظ 40 حدیثا اے من عمل 40 حدیثا, کیونکہ ان حدیثوں کو حفظ کرنے کا فائدہ کیا جب اس پر کوئی عمل نہ کرے. اچھا, ایک یہ والی بات. اسی طرح ایک اور روایت ہمارے شاہد مثال چل رہا ہے روایات میں 40 کہاں کہاں آیا ہے. ایک روایت ہے کتابوں میں, ہمارے یہاں میزان الحکمہ وغیرہ میں, سب کتابوں میں, اذا اخلص المؤمن 40 صباحا او لیلۃ
جرت من لسانہ عیون الحکم. معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی 40 دن کے لیے اپنی زبان کو پاک کر لے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی فوج کوئی نہ کرے، جب بولے ضرورت کا بولے. مثلا 40 دن، 40 کیوں بھائی؟ 35 کیوں نہیں؟ یہاں بھی 40 کیوں؟ جرت من لسانہ عیون الحکم، اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 کی عدد کو کیوں قرآن و حدیث میں اتنا زیادہ لیا گیا ہے؟ اس مسئلے نے حل کیا ہمارے مسئلے کو، جو آغا صاحب کا سوال تھا. اب وہ دو طریقے سے حل ہو جائے گا جواب ہمارا. ایک تو اس پہ حل ہو جائے گا کہ 40 ہی کیوں، اور اب یہ بھی جواب حل ہو جائے گا آغا کیا کہ 40 دن کیوں الگ رہے بھائی؟ امانت لائے تھے، نور فاطمہ کی منتقل کر دیتے. اس کا جواب ہے، عجیب و غریب جواب لکھا ہے اس آدمی نے، اور میں بڑا یعنی جھوم گیا. حاضی فاطمہ، حوالہ محفوظ کرنا اور اس کو یاد رہو. اس نے اور نیچے کام اس میں لکھا ہے. اس نے کہا کہ وہ جو نور لائے تھے جناب سیدہ کا، وہ نور کوئی عادی نور نہیں تھا. اچھا نور عام ہوتا ہی نہیں، نور تو نور ہوتا ہے. اور نور بھی کون سا تھا؟ وہ اللہ کا نور عظمت. زہرا کے معنی میں سے ایک معنی کیا ہے کہ خلقہ اللہ من نور عظمت ہی. تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کوئی اللہ کی عظمت کہتے کسے؟ اللہ کی عظمت کوئی سمجھ سکتا ہے؟ صرف ہم کہہ دیں گے رکوع میں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، بس اتنا. اللہ اتنا عظیم ہے خالی، وہو العلی العظیم. تو جو خود علی العظیم ہے اس نے اپنے نور عظمت سے جناب صدیقہ طاہرہ کا نور خلق کیا، اختراع کیا، نکالا. وہ نور منتقل کا جناب زہرا کو. اچھا اسی نور فاطمہ کے باب میں وہ روایات آپ سب نے مطالعے میں رکھی ہوں گی کہ کسی نے پوچھا جناب سیدہ کے بارے میں رسول اللہ سے کہ آپ کی بیٹی عالم انوار میں تھی، ان کی غذا کیا تھی؟ یہ لوگ شرائع میں بھی روایت ہے. تو فرمایا کہ میری بیٹی کی غذا تسبیح و تحلیل و تقدیس تھی. میری بیٹی کی غذا عالم ارواح میں تسبیح و تحلیل و تقدیس تھی. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب ایک اور نقطہ سمجھے یہاں سے کہ جناب سیدہ کا کتنا گہرا تعلق ہے تسبیح اور اللہ کی حمد کے ساتھ. یہی سبب ہے کہ اللہ کو جناب زہرا کا تسبیح کرنا بہت پسند تھا، لہذا جناب سیدہ کو خاتون ہوتے ہوئے ان تمام عوارض سے پاک کر دیا جو کسی عام خاتون کے لیے تصور ہو سکتے ہیں. اور یہ تو وہ ہے جس پر امت کے دو افراد کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس میں شیعہ سنی متفق ہیں کہ آپ بطول تھی، آپ کے لیے نسوانی عوارض نہیں تھے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے لکھا کہ 40 دن دور کیوں رہے؟ پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ فرمایا ذالک اکراما و اجلالا لنور فاطمہ. اندازہ لگائیں اب آپ، یہ 40 دن جو حکم پروردگار تھا خدیجہ سے دور رہو. اچھا خدیجہ سے دور کیوں رہے تھے؟ فرمایا دور رہ کے کرا کیا تھا رسول نے؟ یہ کہیں نہیں لکھا، یہ تفصیل اس میں پھر لائیں. پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں روزہ امت اسلامیہ میں اس سے پہلے بھی تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تو موجود تھا، نماز کی صورت اس طرح موجود نہیں تھی جو آج ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے 40 دن پیغمبر جناب خدیجہ سے الگ رہے، اپنے شب و روز عبادت میں اور دن جو ہے روزے میں گزارا، اور اپنے آپ کو اس نور فاطمہ کے استقبال کے لیے آمادہ کیا جو اللہ سے امانت دے کر آئے تھے. عام امانت نہیں. کون سی امانت؟ مستدرک کی روایت عائشہ بنت ابی بکر سے کہ کلما اذا دخلت علی رسول اللہ فقام الیہا ورحب بها واخذ بیدها فقبل بین عینیها واجلسها فی مجلسہ. مستدرک حاکم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی بڑے بڑے نکات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جناب سیدہ آتی تھی تو یہ کیا ایک بار کا واقعہ ہے، یہ کئی دفعہ کا واقعہ ہے؟ یہ کئی دفعہ کا واقعہ ہے. وہ کیسے؟ لفظ کلما جب بھی ماضی پر داخل ہوتا ہے استمرار کا معنی دیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں گرامر میں پاسٹ کنٹینیوس، یعنی وہ کام جو ماضی میں بار بار ہوتا رہا ہو. اس کا مطلب اتفاق نہیں تھا کہ کبھی فاطمہ سلام اللہ علیہ آئی تو پیغمبر کھڑے ہو گئے، نہیں. روایت میں کلما اذا دخلت، دخلت ماضی ہے یا نہیں؟ کلما داخل ہو گیا اس کے اوپر، اس کا مطلب کیا؟ ماضی استمرار. جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب بھی فاطمہ حضور کے پاس آتی تھی. اب جب بھی کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ 5 سال کی تھی جب بھی، 9 سال کی ہوئی تب بھی، 12 سال کی تھی تب بھی، کلما میں سب آئے گا. اب مجھے کوئی سمجھا دے کہ 2 سال کی بچی کے لیے باپ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ تو مجھے سمجھائے کوئی آپ. اور یہ تمام حضرات جانتے ہیں سنت کی تعریف میں ہمارے یہاں بھی ہے، سنت کیا بھی ہے،
جو کام پیغمبر سے مستمرن ثابت ہو وہ سنت کے دائرے میں آ جاتا ہے. لیکن آج تک سنت کی جتنی کتابیں بک رہی ہیں گلیوں میں چوراہوں پہ, کہیں نہیں پڑھا ہوگا آپ نے پیغمبر کی سنت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سنت کے طور پہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو, کہیں نہیں لکھا آج تک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب رسول روز کھڑے ہوتے تھے بیٹی کے لیے تو سنت کیوں نہیں بنا؟ یہ سنت نہیں تھا, یہ دراصل اس تحفے کی تعظیم میں پیغمبر کھڑے ہوتے تھے جو خالق کی حیثیت سے اللہ نے آپ کو دیا تھا. یہ صرف باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہے, نبی اس عطا کی تعظیم میں کھڑا ہو رہا ہے. علامہ نقن بہت اچھی مثال دیتے تھے اس واقعے پر. علامہ نقن کہتے تھے کہ اگر مثلا ہم سب کے مدرسے کے استاد, ہمارے پرنسپل مثلا اگر ہمیں کوئی شیلڈ دے رہے ہوں تو کیا خیال ہے, ایسے قالین پہ یوں بیٹھے بیٹھے لے لیں گے یا کیا کرتے ہیں؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں نا, ایسے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں لائے آگا ادھر پکڑنا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے کتنا بدتمیز آدمی ہے. استاد دے رہا ہے, استاد رتبے میں بڑا ہے, اس کا مطلب کیا ہوا جب آپ سے رتبے میں کوئی بڑا کچھ عطا کرے تو اٹھ کے لیا جاتا ہے. علامہ نقن فرماتے ہیں بیٹی کے آنے پہ بار بار کھڑا ہونا اس لیے تھا کیونکہ قرآن فاطمہ کو عطا کہہ چکا ہے, انا اعطیناک الکوثر, اور عطا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عطا اتنی بڑی ہے کہ جب جب زہرا آئے تب تب رسول جگہ سے کھڑے ہو جائیں. اب اس پہ علامہ نقن کا خوبصورت جملہ ہے, اور یہ روایت میں کہیں نہیں ہے, روایت تو ختم ہو گئی وہاں پر واجلسہ فی مجلسی, یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے, واجلسہ فی مجلسی, اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. اچھا, علامہ نقن اس روایت کے بعد جملہ دیتے تھے بڑا خوبصورت, یہ ہوتی ہے خطابت. یہ روایت تو بھابیوں نے بھی پڑھی ہوگی مثلا کتابوں میں, نکتہ کیا بنے گا؟ علامہ نقن کہتے ہیں روایت تو یہاں ختم ہو گئی کہ بیٹی کو جگہ پہ بٹھاتے تھے, یہ روایت میں نہیں ہے کہ پیغمبر خود کھڑے رہتے تھے یا کہیں بیٹھ جاتے تھے, یہ روایت میں نہیں ہے. اب آپ کیا بولیں گے اب بیٹھ جاتے ہوں گے, تو آپ کہہ رہے ہیں نا کیا پتہ کھڑے رہتے ہوں. اندازہ لگایا آپ نے, اتنا بڑا مقام ہے. وہ اجلسہ فی مجلسی کے بعد پیغمبر کیا بیٹھ جاتے تھے کہیں؟ روایت میں تو نہیں ہے, عائشہ نے تو نہیں بتایا. کیا کھڑے رہتے تھے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں. ساری تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے سنت کی جب آیت اخیر نازل ہوئی, کانا, یہاں بھی وہی سنیں آپ, کانا رسول اللہ یمر علی باب فاطمہ بستۃ اشہر وقال الصلاۃ الصلاۃ اہل البیت. تفسیر در منصور میں سیوطی نے لکھا ہے اس کو, 6 مہینے تک فاطمہ سلام اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے اور نماز سے قبل گزرتے تھے اور آواز دے کے کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ علیکم یا اہل بیت النبوہ. چھوٹی فضیلت ہے. تو وہ جو 40 دن والی بات تھی آغا صاحب, اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے, یہ ہماری کتاب ہے شیعہ حاضی فاطمہ, اس کی پہلی جلد میں انہوں نے اس واقعے کی تحلیل کی ہے اور انہوں نے یہ گنوایا ہے کہ یہ 40 کا عدد جو ہے نا اس کی خود ایک تاریخ ہے. یہ ہاں دیکھیں نا کئی جگہ آتا ہے. اچھا ایک چیز اور آتی ہے 40 کے علاوہ ایک اور آتا ہے بار بار, وہ بتائیں کیا ہے, بہت استعمال ہوتا ہے ایک اور عدد 70. اس کا اچھا 70 کے بارے میں معلوم ہے کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک عالم سے سنا تھا ہم نے, دقیق یاد نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں کہ 70 جو ہے وہ شاید انہوں نے کہا یہ مبالغے کے لیے عرب بولتے تھے, لیکن پھر ایک سے ہم نے یہ سنا کہ مبالغہ جھوٹ کی ایک قسم ہے اور معصوم جھوٹ کی ایک قسم سے دور ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عجیب و غریب روایتیں. کامل الزیارات کا اگر آپ مطالعہ کریں, وہ جو ثواب میں امام حسین کی زیارت کے ثواب میں روایتیں آتی ہیں, راوی کو امام نے بتایا, امام نے کہا 70 حج, اس نے منہ پھاڑ کے کہا مولا 70, امام نے کہا 70,000, اس نے کہا 70,000, امام نے کہا لاکھ, اس نے کہا مولا لاکھ, اس نے کہا, امام نے کہا 10 لاکھ. اچھا اسے کہتے ہیں قدرت, ایسے کہ مولانا نہیں کر سکتا, کہاں سے بانٹ رہا ہے بھائی, تو کون ہے؟ آل محمد کر سکتے ہیں, یہ جتنا کہہ دیں گے اللہ اتنا دے دے گا, ہے یا نہیں ہے؟ امام نے اس نے کہا 1 لاکھ, اس نے 10 لاکھ پہ جو منہ پھاڑا, امام نے قرآن کی آیت پڑھ دی, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. امام نے بات ہی ختم کر دی. امام نے کہا تو اللہ کے فضل پہ تالا لگانا چاہ رہا ہے, تو 10 لاکھ کی گنتی سوچ سمجھ کر 10 لاکھ حج عمرے کا ثواب کیسے مل رہا ہے؟ خدا اس سے کہیں زیادہ. تو 70 کا جو ہنسا آتا ہے, بعض علماء کہتے ہیں وہ بھی مبالغے کے لیے, لیکن اس وقت چونکہ یہ 40 والی بات ہم چل رہی تھی, تو 40 دن جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ سے جو الگ رہے, اس کی وجہ یہ بھی بتائی. اچھا کیا خیال ہے, جب جناب خدیجہ سے رسول دور تھے تو خدیجہ بھی دور ہی ہوئی نا, خدیجہ کیا کر رہی تھی؟ عجیب و غریب تحلیل کی اس آدمی نے, بتا رہا ہوں آپ. کہتا ہے جناب خدیجہ خود ذکر الہی میں مصروف رہی,
اور خود جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ روزے کی کیفیت میں رہتی تھی، اور طاہرہ تو جاہلیت کے زمانے میں کہا جاتا تھا آپ کو، یعنی طاہرہ کا لقب، یعنی آپ اندازہ لگائیں جس وقت طہارت من حیث طہارت پتہ ہی نہ ہو کسی کو طہارت کسے کہتے ہیں، اس زمانے میں جناب خدیجہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ طاہرہ۔ کیوں نہ کہا جائے؟ اس لیے کہ 11 اماموں کا مصدر بننا ہے اس بی بی نے، جناب خدیجہ نے۔ اچھا، چنانچہ انہوں نے لکھا کہ جناب خدیجہ بھی 40 دن تک گویا اس نور کے لیے دونوں کیا ہو رہے تھے؟ مستعد ہو رہے تھے، آمادہ ہو رہے تھے۔ اور انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے استعداد ابھی ظاہر ہے کہ ہم جس درس کے مقام میں استعداد لتکوین النطفۃ الزہرا۔ جی رسول خدا نے بیوی کو اپنے زوجہ کو آگاہ کیا تھا کہ دیکھو اللہ نے مجھے جانے کی دور رہنے کا کہا، اس کا وجہ ذرا یہ ہے۔ ہاں نہیں، وجہ نہیں بتائی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وجہ نہیں بتائی، وجہ نہیں بتائی، لیکن اللہ کرے اور کہا کہ میں بالکل صحیح ہے ایسی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یہ ضرور کہا، اور جناب خدیجہ جو ہے وہ شناسائے پیغمبر تھی، جانتی تھی ان کے مزاج کو۔ ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے، یہ روایت میں ہے، اور وہ تمام روایت انہوں نے جمع کری ہیں، اور نتیجہ بڑا پیارا نکالا ہے کہ یعنی اب آپ اس کو یوں سمجھے نا کہ رسول خود فیض الہی کا منبع، یعنی رسول فیض الہی کی اصل ہے، ان کے ذریعے سے پھر مولا کائنات اور صدیقہ طاہرہ، خود رسول کو اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، ایک اور روایات میں ہماری موجود ہے، رسول اللہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ آپ کے پیر پہ ورم آ جاتا تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ فرمایا ہی قامت فی محرابها وقد تتورما قدماها، ان کے لیے بھی نس ہے جناب سیدہ کے لیے، جیسے رسول کے قدموں پہ ورم آ جاتا تھا اسی طرح جناب زہرا کے قدموں پہ بھی ورم تھا، یعنی اتنی عبادت کی بیٹی نے بھی کہ وہی درجہ جیسے باپ کا ہے۔ اچھا، ایک اور جملہ سنا، یہ میں کشکول ٹائپ 5 باتیں بتا رہا ہوں، ایک موضوع بھی آپ کے سامنے میں بھی رکھ دوں گا، وہ تمام لوگوں نے پڑھا، ان مناقب کی ساری کتابوں میں روایت موجود ہے، اہل سنت کے بھی ہے کہ اول شخص یدخل فی الجنہ ہی فاطمہ الزہرا، مشہور ہے یہ بات، مستدرک حاکم کی بھی روایت ہے ساری شیعہ سنی کتابوں میں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، ایک اشکال مقدر بنا کر خود ہی سوال کیا علماء نے کہ بھائی یہ بتائیے کہ رسول سے پہلے زہرا کیسے جاری ہے؟ یار اس آدمی نے کمال کر دیا، اس نے پتہ کیا لکھا ہے؟ یہی حدیث، اس نے کہا یہ کس نے تم سے کہا کہ فاطمہ جا رہی ہے پہلے؟ اس نے کہا رسول کہہ چکے ہیں فاطمہ ہی قلبی والروحی التی بین جنبے، تو پتہ کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں فل فاطمہ تو کانہا رسول اللہ، وہ فاطمہ نہیں جا رہی جنت میں پہلے، گویا رسول ہی جا رہے ہیں۔ یعنی اندازہ لگایا آپ نے، یہ جو بذت منی ہم نے کہا ہے یہ صرف شدت محبت میں نہیں ہے، حقیقت میں، ورنہ آپ مجھے بتائیے دو جسموں میں روح ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی سمجھائے بھائی، آغا صاحب کی روح الگ، میری روح الگ، ہم سب کی ارواح الگ ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہی قلبی والروحی التی بین جنبے، کون سی روح ہے یہ؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں ہم ایک ہی تھے، میرے نور سے میری بیٹی کا نور بنا، اللہ کا نور آیا مجھ تک منتقل ہوا۔ یہ عجیب و غریب روایت ہے، یہ قلبی اور روح۔ اچھا، اس کا ایک دو حوالے سنیوں کے بھی ملے ہمیں، یعنی یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، روایت اہل سنت کی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ روایت بڑی ایک دقیق روایت ہے۔ ہمارا روش لباس ہو یا دیگر چیزیں ہو، جب لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑے تو کس طرح کا ممکن ہے کہ ہم سے زیادہ عام بندے جو ہے نا، کسی بڑے بڑے مولانوں کے تعلق میں کوئی 10-20 حدیث کی زبانی یا 8-150 آپ قرآن آیت کی زبانی یا تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم سے بڑے وہ مولانا صحیح ہے، ایسا نہیں بات ہے کہ آپ سے جب لفظ مولانا آپ کے ساتھ جذبان ہے تو لوگوں کو آپ سے الگ سے توقع ہے۔
ایسی کہ اگر میں سوال کروں تو شاید انشاءاللہ ممکن ہے کہ مجھے میرے سوال کا جواب یہ دے سکے، دے پائے. غلط کیا؟ ایسی میں آپ سے یہ کر رہا ہوں اس ممبر سے، آپ کے سے کہ آپ ہمیں وہ چیزیں بتائیں کہ اگر آپ سے کسی کافر سے آمن سامنا ہو جائے سوال جواب کا یا کوئی اور تو ان کے سامنے آپ کو کس لیول کے انسان ہونا چاہیے. بس ذاکر نائک کی لگا دیں موبائل پر، کافروں کے لیے ذاکر نائک کی لگا دیں، وہ اچھا مسلمان کرتا ہے، مسلمان کر لے شیعہ ہم کر لیں گے اس کو. آغا صاحب کا بات درست ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بالکل درست بات ہے، اور ایک درس اس پہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے کسی اور کو لے کے آنا چاہیے. میرا اپنا کام خراب ہوا آغا. مولا آپ سب کو خوش رکھے، آپ کا حسن زن ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب اسی میں کوشش میں ہی ہیں، اور الحمدللہ مولا نے کامیاب کیا ہے ہم سب کو. اس لائق ہے کہ ممبر پہ مولا کی بات ہم لوگ کر سکتے ہیں بیٹھ کے، آل محمد کا صدقہ ہے انشاءاللہ. تو ایک کشکول کی حد تک یہ بات میری امید ہے کہ آپ تک یہ پہنچی ہوگی کہ اچھا اسی میں یہ تیسرا پوائنٹ پہ آ گیا کہ وہ یہ جو 40 دن کی دوری تھی وہ کیا تھا کہ تعظیم و عنایت پروردگار اور توقیر کوثر، یعنی اس کوثر جو جناب زہرا کو کوثر کا ہے اس کی توقیر کو انہوں نے ظاہر کرنا تھا، اس مارے انہوں نے یہ لکھا کہ دور کیا جائے. اچھا جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی تبرکن جو ہے وہ کچھ آپ چیزیں بتائیں گے، تو اب ایک ہی حدیث آپ سب شروع کر دیں کوئی سی بھی، اور جناب زہرا کے حوالے سے رہیں گی تو بہت اچھا ہے، تاکہ میں بھی تو کچھ نکال لوں پڑھنے کے لیے. اچھا جناب سیدہ کے لیے 4 اقوال ہے کہ انہا خلقت من شجرت طوبہ، انہا خلقت من سفرجل، انہا خلقت من رطب، انہا خلقت من تفاحہ. بعض میں کھجور سے، سیب سے، انناس سے، اور ایک روایت میں عجیب پڑی فرمایا انہا خلقت من جمیع ثمار الجنہ، ساری جنت کے پھل جتنے ان سب کے نور سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا نور خلق ہوا ہے، یہ بھی روایت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب سیدہ کے حوالے سے تو جو کہہ دیا جائے جو نہ کہا جائے وہ بھی کم ہے. اتنا کچھ لکھا ہے علماء نے، اتنا کچھ لکھا ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ مہینہ بھی کم ہے، یہ 10-20 دن مجالس کے جو توفیق ہوتی ہے ہم لوگوں کو یہ بھی کم ہے، اور بی بی کی شخصیت بہت بڑی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ایک ایک گوشہ ایک ایک پہلو ایسا ہے انشاءاللہ، تو اس میں لطف آئے گا آپ کو. اچھا یہ پی ڈی ایف پہ بھی موجود ہے، یہ موجود ہے پی ڈی ایف کے اوپر، آپ جائیں گوگل پہ لکھیں حاضی فاطمہ اور آگے لکھ دیں پی ڈی ایف، آ جاتی ہے کھل کر، وہاں پہ تحمیل لکھا ہوا آئے گا، تحمیل کہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کو. تو بعض حضرات چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں کچھ نکالیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ دسترس نہیں ہو پاتی. ظاہر ہے کہ ہمیں بھی سن کے ادھر سے دیکھ دیکھ کے نیچے پڑھ پڑھ کی کتابیں پتہ چلتی ہے، کوئی خیال میں تھوڑی آتی ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے تو نہیں آئے. اس طرح معلوم ہو اس کو محفوظ کرنے کبھی کے لیے اتنا بے پناہ میٹر ہوگا آپ کے پاس کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گئی بات یہاں تک. ایک اور موضوع آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، عجیب و غریب. ایک انہوں نے یہ تو فصل اول ہو گئی نور و فاطمہ، فصل ثانی کیا ہے؟ خلق و روح فاطمہ، خود روح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خلق کی ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ جب روایات میں آپ کو معنی پڑھتے ہیں زہرا کا، یا دماغ چکرا جائے ایک منٹ کے لیے کیا کیا ہے معصوم نے نہیں پتا. زمین و آسمان میں اندھیرا تھا، ایک منٹ کے لیے فرض کریں آپ چاند سورج نہیں ہے، یہ گہن لگتا ہے جب کبھی سورج گہن دن میں ہوتا ہے کیا حالت ہوتی ہے. اب پھر آپ لائٹیں جلا لیتے ہیں، سب کچھ تھا ہی نہیں کائنات میں، گھٹا تو اندھیرا تھا. اور ایسے میں ملائکہ نے کہا کہ عبادت تو کریں گے، نور چاہیے. جناب زہرا کا نور روشن ہوا، اور وہ پھر انہوں نے جناب زہرا کا نور الگ
جناب زہرا کی روح کو الگ، جناب زہرا کی تینت، تینت کہتے ہیں خمیر بننا، اس کا تذکرہ الگ، اور جناب زہرا کی خلقت کے بارے سے لکھا ہے کہ آپ کی خلقت تینت جو تھی، خمیر مبارک جو تھا جنت کی مٹی کا تھا، علیین کا تھا، عرش کے نیچے کی مٹی کا تھا۔ اب پہلے تو کوئی سمجھایا عرش پہ مٹی کہاں ہے، یہ کون بتا سکتے ہیں؟ وہی بتا سکتے ہیں جو عرش والے ہیں، معصومین بتائیں گے۔ ایک روایت عجیب ہے، یہ میں نے بھی پہلی بار ابھی دیکھا ہوں باخدا آپ کے سامنے، انہا یعنی جناب زہرا کی تینت، انہا من تینت قبر النبی، اپنے باپ کی قبر کی مٹی سے۔ اب اس پہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ 162 عجیب عجیب موضوعات ہیں، اور اچھا حوالہ بھی دیتے ہیں نیچے، یہ بہار میں بھی ہے، کتاب الانوار ابو الحسن بگری ہمارے عالم میں، ان کی بھی ہے، دیکھیں یہاں سے حوالے نکلتے ہیں، حاشیے میں بڑا کام ہوتا ہے نیچے، حاشیے والا، حاشیے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مستند ہے، کہاں سے لے رہا ہے، ایسی لکھ دی ہماری۔ اچھا انہوں نے لکھا خلاصہ اس روایت کا یہ ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے اور وہاب ابن منبع، ان دونوں سے روایت ہے، کرتے 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 ایک روایت میں یہ کہ جناب سیدہ کی جو تینت کی خمیر تھی، آپ کی جو پیکر مبارک بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مٹی لی، ہی ماخوذۃ من الجنت والارض، یہ بھی روایت ہے۔ اچھا ایک روایت میں کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وعطرتہ خلقوا من تینت واحدہ، ایک روایت میں جو تینت نبی کی تھی، علی کی تھی، وہ ان کی تھی۔ اچھا بہت بہت خوب۔ تو اب آپ کبھی کبھار سوچیں گے کہ آخر میں کس چیز کو موضوع بناؤں، کیا پڑھوں، اور کس چیز سے صرف نظر کروں، اتنے موضوعات ملیں گے آپ کو، صرف ذرا سا تھوڑی سی دقت، اور وہ اسی طرح مصائب کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، آپ لفظ لکھ کے ڈالیں گوگل پر، اور پی ڈی ایف ضرور لکھ کے آگے، وہ پی ڈی ایف اٹھا کے دکھا دے گا آپ کو، وہ 3-4 سائٹس دکھاتا ہے، کسی نہ کسی سائٹ کو کھولیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایرر دیتا ہے، وہ اس پہ پرائیویسی لگی ہوتی ہے سائٹ کی، وہ کہتی ہے کہ خریدو ہم سے کتاب، ورنہ اکثر فری ملتی ہے آپ کو، ڈاؤن لوڈ کریں پڑھتے رہیں، فائل میں پڑی رہیں گی آپ کے پاس۔ اچھا اب یہ دیکھیے ایک عجیب روایت ملی، ایک روایت کیا ہے ہماری کتابوں میں کہ وَأَنَّا لِلَّهِ عَشَرَ تینات، اللہ کے لیے 10 تینتیں، اللہ کے لیے 10 خمیریں، خمسۃ من الجنہ وخمسۃ من الارض، 5 خمیر جنت کے ہیں، 5 خمیر زمین کے ہیں۔ اب سنیں کہ عجیب روایت ملی ہے، روایت کافی میں، 3 الجنان، جنت کے خمیر کون کون سے؟ جنت عدن، یہ قرآن میں آیت آئی بھی ہے، جنت عدن، جنت الماوا، جنت النعیم، والفردوس، والخلد، یہ ہیں 5 جنتیں، یعنی جنت بھی ایک نہیں ہے، وہ آپ سنتے ہیں نا خلد، فردوس، جنات النعیم، قرآن میں آئے تھے، یہ الگ الگ جنت کے درجے ہیں۔ جنت صرف ایک میدان کا نام نہیں ہے کہ ایک ہی جیسا ہے وہاں سب بھرے میں کالے پیلے، نہیں، کلاسز بنی ہوئی ہیں۔ وَتِینُ الْأَرْضِ، اور 5 مٹیاں زمین کی ہیں، وہ بھی اللہ کی ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، مکۃ، مدینۃ، کوفۃ، وبیت المقدس، والحائر الحسینی، مکے کا جو خمیر ہے اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے، مدینے کا، کوفے کا، کچھ غور کیا، کوفے کا، ہمارے کیا اور ہوتا ہے، مذاق اڑانے کے لیے کیا کہتے ہیں، کہاں رہتا ہے، کوفے میں رہتا ہے، کوفے میں رہتا ہے۔ کم از کم شمشیوں کو اس بات پہ ذرا سوچنا چاہیے، ہمارے روایتوں میں آیا ہے کوفہ اللہ کی تینتوں میں سے ایک تینت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سیاسی جملے مخالفین نے اڑائے تھے کوفے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، ورنہ کوفے سے بہتر جگہ نہیں ہے۔ امام زمانہ کا پائے تخت کیا ہے؟ کوفہ، ٹھیک ہے۔ بیت المقدس اللہ کی طرف سے خمیر ہے، اور حائر، حائر کیا چیز؟ قبر امام حسین سے لے کر 11.5 میٹر کے اندر کی جگہ، جہاں پر نمازی کو اختیار ہے کہ چاہے تو پوری پڑھے چاہے تو قصر پڑھے، افضل کیا ہے؟ پوری پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے،
کوفہ، مدینہ، بیت المقدس، مکہ اور حائر. ابھی دیکھیں نئی روایت اضافہ ہو گیا. تو اس طرح سے ہاں کوفہ بھی وہی ہے. یا ایک ہی مل جائے وہی بہت ہے. آخری ڈبے میں چڑھ جائیں تو اندر چڑھ جاتے ہیں نا خود ہی, تو یہ ایک میں گھس جائیں. جبکہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ جنت الفردوس میں جگہ کہ جنت النعیم ہے, جنت المأوا ہے, جنت الریاض ہے. اللہ نے 8 جنت میں ہر سہولت موجود ہے, اور بھی ہوں گے. مجھے تو لگ رہا ہے جو ہمیں ملے گی وہاں گیس پانی وہاں بھی نہیں ہوگا. نہیں وہ اصل میں پتہ ہے کیا آغا صاحب, وہ اسی میں ہی ہے, وہ درجات ہیں اسی میں ہے وہ. ہاں ہماری کی محنت بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. وہ ایک دفعہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ صبح کا ٹائم تھا, تو جنت کی دیوار سے کچھ بیچارے جنتیوں نے بڑی مظلومی میں جھانکا باہر کو ایسے, تو دیکھا فرشتے جو ہے دیکھ کا سامان لے کر جا رہے تھے جہنم کی طرف. تو اس نے بڑا ڈرتے ڈرتے متقی پرہیزگار اس نے بولا یار, کہہ رہا ہے ادھر بھی کچھ, کہہ رہا ہم تو یار تقوی وقوہ کر کے آئے تھے, چائے پاپڑے کے علاوہ ہے ہی نہیں کچھ جنت میں, ادھر دے کے چڑھ لیں گے. فرشتے کا جملہ سنیں آپ, فرشتے نے کہا جو مل رہا ہے آرام سے بیٹھ کے کھاؤ, یا 2-4 آدمیوں کے لیے دیگے نہیں چڑھیں گے. 2-4 آدمیوں کے لیے. آیت قرآن میں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم جہنم میں انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو جھونک دیں گے. تو آیت تو ہے, لطیفہ نہیں ہے البتہ آیت ہے. لطیفہ ایسی حکم کر دیا. خلاصہ کلام تو یہ آپ کی خطرت میں نے عرض کیا کہ یہ ایک پہلو ہے, اس کو محفوظ کریں. اچھا بہت بہترین چیزیں. اچھا 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 جنت الماوا ایک کتاب بھی ہے کاشف الغطا کی, جنت الماوا. البتہ آج آغا زین الحسین نہیں ہے تو ان کو ہم یاد کر رہے ہیں جنت الماوا کے عنوان سے. ہاں وزارت پہ گئے. ہاں ایک آدمی سے کسی نے پوچھا تو کہہ رہا بھائی قرآن میں ذکر ہے جنت الماوا. آپ سب جانتے ہیں کہ ماوا مصدر میمی ہے, حیرانے کے مکان میں. علم یجد کا یتیمن فآوا, اسی آوا سے ماوا ہے یہ. نہیں بات, اسی کا مصدر مکان ہے, میمی ہے یہ, ٹھہرانے کی جگہ. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیے میں نے حلفاً قسم لیا آپ کے سامنے, اور روایت دیکھیں الحمدللہ ذہن میں آ بھی گئی. جنت الفردوس
ایک اور رہ گئی، وہ کیا ہے بھائی؟ ایک اور بتائیں، جنت کون سی رہ گئی؟ احسنت آغا یاسین، کیا بات ہے بھائی، واہ، الخلد، ٹھیک ہے. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. دیکھیں اب دعائیں بھی اگر آپ پڑھتے ہیں نا، فقرے بڑا کام دے دیتے ہیں، بڑے یاد دیتے ہیں. ایسے ایسے جملے ملیں گے آپ کو کہ جس کی گنتا نہیں. 5 طینتیں جنت سے ہو گئی، جنت عدن، جنت الماوا، جنت النعیم، جنت الفردوس اور الخلد من الارض. کون کون سی ہے بھائی بتائیں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ مکہ، پھر مدینہ، کوفہ، بیت المقدس، حائر حسینی. یہ روایت ہے کافی شریف کی. اچھا، ان للہ عشرۃ خمسۃ من الجنہ خمسۃ من الارض من الجنان جنت عدن، جنت الماوا، جنت النعیم، جنت الفردوس، جنت الخلد. من الارض مکۃ، مدینۃ، کوفۃ، بیت المقدس یا مقدس یا مقدس، اور الحائر. اچھا، اثر نور فاطمہ. جی بالکل، اعلیٰ آخری درجات ہیں اس میں. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ وہ جو جنت میں تھے، وہ ان میں سے کوئی سی بھی نہیں تھی، وہ تھی جنت الارض. کیوں؟ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس، علماء نے دلیل دی. دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر وہ جنت الخلد میں ہوتے تو جنت خلد نکلا خلود سے. خلود کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو. ہم فیہا خالدون، خالد اسی کا اس میں فائل ہے خلود کا. تو ہمیشہ رہتے تو نکلتے نہیں، نکلنا بتا رہا ہے کہ اس جنت میں نہیں تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس جنت میں نہیں تھے جو ہمیشہ والی ہے، پھر بھی کیسی تھی. تو وہاں بھی کہا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا. عجیب و غریب آیتیں ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیے پیغمبر سے گناہ کا صدور نہیں ہے، لیکن آیت ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تر کیا ہو گیا؟ فَأَزَلَّهُمَا. اب ترجمہ یوں کریں گے آپ، زیادہ حق سے ان کو ہٹا دیا. یعنی کوئی بھی ایسا ترجمہ نہیں کرنا ہے کہ جو نبی کے منصب کے خلاف جائے. ہاں بالکل ایسی، بالکل ایسی جنت ارضی کہا جاتا ہے. بالکل ایسی، بالکل ایسی. یہ جنت تو وہ ہے ہی نہیں. بہرحال اچھا، یہ جناب صحرا کے نور کے حوالے سے بہت نئی چیزیں ملی. اچھا، ہاں خلد، ہاں وہ تو شاعری میں استعمال، وہ جنتی کو کہہ رہا ہوتا ہے خلد بھی کہہ کے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اچھی بات ہے. ہاں کتابوں کے بہت انعام میں سب سینڈ کر دوں گا، سب پڑھیں، سب لے لیں. یہ تو جتنا پڑھیں گے تو اچھی بات ہے. کتابیں کوئی چھپانے سے تھوڑی کام ہوتا ہے. ہاں کوئی ایسا مناسب لفظ ہو. کیا کہیں گے؟ بھیجا گیا، تشریف لے گئے. دیکھیے اس کے اور ایک اور میں بتاؤں. ایک مسئلہ آتا ہے مثلا قرآن میں آیا، اب قرآن میں لفظ آیت موجود ہے اہبتا، تسنیہ آیا ہے. یہ اہبتا وہی حبوط کا ہے.
فہبط الامین اسی کا ہے. اب اہبتا کا لفظی معنی حبوط، اوپر سے نیچے اترنے کو کہتے ہیں. کیا کریں گے ترجمہ؟ اب اردو یہ کمال ہے آپ کا کہ اردو میں آپ نے کیا کرنا ہے. قرآن میں تو لفظ اہبتا آ گیا کیونکہ عربی میں معنی میں فرق نہیں آئے گا، اردو میں مسئلہ آ جائے گا. مثلا اب لفظ فقاربہ رسول اللہ، اب قاربہ باب مفعلہ سے سب کو پتہ ہے، جس کا بنتا ہے مصدر کیا؟ مقاربت، دو کے درمیان. اب ترجمہ تھوڑی کریں گے آپ کہیں گے کہ امانت نور فاطمہ کو منتقل فرمایا، بس. ایصال مطلب ضروری ہے، دقت نہ کرائیں اس لفظ میں جس سے ذہن ذرا سا بھی مشوش ہو سکتا ہے، اور جبکہ پیش نظر ہمیں شہزادی کی فضیلت بتانا ہے، وہ ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے. اچھا میں نے اس کو بھی ذرا محفوظ کریں کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. یہ شیخ مفید کی کتاب ہے اوائل المقالات، مشہور کتاب ہے اور پی ڈی ایف پہ بھی ہے اور ویسے بھی ملتی ہے. میں نے باخدا صرف اس ایک حوالے کے لیے کتاب خریدی، ویسے تو ظاہر کام آئے گی جب بھی کبھی پڑھیں گے. اوائل المقالات میں شیخ مفید نے اس بات کو لکھا ہے کہ امامیہ کا اس بات پر اجماع ہے. آپ جانتے ہیں تمام حضرات کہ جب ہمارے علماء اجماع کا لفظ کہتے ہیں تو کوئی سڑک چھاپ اجماع مراد نہیں ہوتا ہے، اجماع. شیخ مفید فرماتے ہیں ہمارا اس پر اجماع ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام بشمول جناب صدیقہ طاہرہ اپنی ولادت ظاہری سے قبل عالم انوار میں نور کی صورت میں تھے اور ان سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. بعض روایت میں یہ ہے کہ ما خلق اللہ العرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار والسماء والارض، اللہ نے کچھ خلق نہیں فرمایا، کوئی چیز ذرہ برابر کچھ تھا ہی نہیں آل محمد علیہ السلام سے پہلے. ان کو بنایا اور اس کے بعد پوری کائنات، یہ تو اصول کافی میں روایت ہے کتاب الحجت کے اندر تیسری جلد میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا اور پوری کائنات پر آل محمد کی اطاعت کو جاری کر دیا اور پوری کائنات کو حکم دیا کہ یہ جیسے کہیں ویسے ہو جانا. اسی لیے آپ دیکھیں آل محمد جب کائنات میں تصرف کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، ان کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے ہر مقامات پر یہ نہیں کیا کہ اب گھر میں روٹی نہیں ہے تو بھائی روٹی، کیا اللہ کے خیال آنی جانی تھی؟ جب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے بے وقت کی روٹی آ سکتی ہے تو یہ تو فخر مریم تھی، لیکن نہیں، معجزے سے نہیں منگائی ہر وقت. پہلے اپنے آگے کی رکھی ہوئی روٹی دیتی ساحل کو 3 دن، اور 3 دن کے بعد جب رسول آئے تو کیا کہا کہ بیٹی وہ کوئی ساحل نہیں تھا، وہ تو فرشتہ تھا. اور کیا آپ نے یہ والا کردار آل محمد کا ہے. آل محمد نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ معجزوں کا اپنے لیے استعمال کیا ہے. کوئی امام شہید نہیں ہوتا آپ کا اگر معجزہ استعمال کرتے ہیں. ہر امام کو وقت آخر موقع دیا گیا ہے. مولا علی کو شہادت کی رات پتہ تھی، سب نے پڑھا ہے، جس رات ضربت لگی ہے اس رات آخری وقت میں باہر آ کے کیا کہے، ہاذہ اللیلۃ التی قد وعدت، ہاں اسی رات کا وعدہ کیا گیا تھا. اصول کافی باب ہے الامام یعلم کیف یموت و متی یموت. امام کیفیت بھی جانتا ہے کیسے شہید ہوں گا، کب شہید ہوں گا یہ بھی جانتا ہے، کہاں شہید ہوں گا یہ بھی جانتا ہے، قاتل کون ہوگا یہ بھی جانتا ہے. یہ چھوٹی بات ہے، یہ ہے آل محمد کا اختیار. لیکن کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ موت سے فرار کرے ہوں، کبھی نہیں. موت تو ان کے لیے خدا سے ملاقات ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہر امام جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے پہنچا ہے. اچھا ہاں یہ بھی اشکال ہے، پرانا اہل سنت کا ہے، بہت اشکال کرتے ہیں اس پہ وہ. اس کے کئی جوابات علماء نے دیے ہوئے، اس موضوع پہ کئی کتابیں ہمارے پاس.
وہ سنی نہیں مانتے نا اس کو، وہ کہتے ہیں تو شیعہ کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سرات سے کیوں نہیں آیا وہ مسئلہ۔ اس کے کئی جوابات علماء نے دیے ہوئے، حلی بھی دیے ہوئے، نقضی بھی دیے ہوئے۔ نقضی کیا مطلب؟ نیلے پہ دیلا، اور حلی مطلب باقاعدہ سورہ کبریٰ بنا کے۔ صحیح ہے، ہاں ہاں، اشکال یہ تھا کہ اس کا جواب دینا ہمارا فرض ہے بہرحال، حفاظت بھی ہے اور بھی علت علماء نے کی۔ اس موضوع پہ 2 کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو پڑھیں، مزہ آئے گا آپ۔ ایک کتاب اس کا نام ہے لماذا اسم علی، پوری کتاب ہے یہ، آیت اللہ مرتضی شیرازی کی کتاب ہے، نجف اشرف میں زندہ ہے۔ عجیب آدمی یہی ہے، اور پورا خاندان جو ہے نا شیرازیوں کا۔ اب آغا سستانی کی بیوی بیچاری نہ مرتی، نہ پتہ چلتا کہ کتنے بڑے خاندان کی خاتون تھی وہ۔ مجدد شیرازی جو تھے، آیت اللہ مجدد شیرازی، ان کے خاندان کی بیٹی تھی۔ آیت اللہ کے گھر میں چائے پلانے والے پورے عالم بن جاتے ہیں۔ آغا موصل حکیم کے گھر کے ایک مشہور ہے، ایک عراقی تھا، جبے پہن کے ایسے گھومتا رہتا تھا، آدھا عالم بن گیا تھا، وہ حلال حرام بتاتا تھا، وہ صبح شام استفتہ دیکھ رہا ہوتا تھا آغا موصل حکیم کے پاس۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا، مرحوم علامہ حسن ترابی شہید، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کراچی میں، علامہ رشید ترابی کے گھر خدمت کیا کرتے تھے، اور کتنا بڑا آدمی ہو گیا مرا ہے، عالم الگ شہید الگ، اس لیے کہتے ہیں صحبت۔ آیت اللہ مرتضی شیرازی کی پوری کتاب ہے لماذا لم یذکر اسم علی فی القرآن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک عالم ہے نجاح تائی، ان کے کچھ نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ہے، لیکن یہ کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ پڑھنے کے میدان میں ہو تو اس چیزوں کو لے۔ نجاح تائی جو ہے یہ سنی سے شیعہ ہوئے، اور بہت برجستہ عالم دین ہے، بڑا کام ہے اس کا، دفاع مذہب اہل بیت پر، عقائد کے حساب سے، فضائل مناقب پہ بڑا کام ہے۔ نجاح تائی کی بھی کتاب ہے اسی موضوع پر۔ جواب مختصر یہ انہوں نے دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے، آپ سے کس نے کہا کہ قرآن میں اہل بیت کا نام نہیں ہے، یہ بتاؤ۔ تو الٹا کر کے جواب دے دو نا انہی کے اوپر، تم جو کہہ رہے ہو کہ اہل بیت کا نام کہیں نہیں ہے، ابھی یہ بتا کہاں نہیں ہے۔ اب وہ بولے گا چونک کر کہ بتاؤ کہاں ہے، آپ اس سے کہیں چل سورہ فاتحہ پڑھ، وہ بسم اللہ سے شروع کرے گا نا، چلو بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ کوئی بات نہیں۔ انمتا کون ہے؟ انمتا تمہاری پڑوسن تو نہیں ہے؟ ابھی تو نام رکھ دیے جاتے ہیں ہمارے یہاں بیتو کے، انمتا کوئی نام تھوڑی بھائی، انمتا مخاطب کا صیغہ ہے قرآن میں، انمتا، انم رکھ دو، حالانکہ انم بھی نہیں ہوگا، وہ بھی افعل تفضیل بن رہا ہے، ایسی بیتو کے نام پر جو مل جائے۔ خیر، صراط المستقیم کون ہے؟ پھر شروع کرو پورا قرآن۔ مفلحون کون ہے؟ صادقون کون ہے؟ راشدون کون ہے؟ مقربون کون ہے؟ او بھائی کہاں نہیں ہے اہل بیت؟ اب آپ اگر یہ کہو کہ نام ویسے کیوں نہیں ہے، تو اب یہ کیمرہ چل رہا ہے میرے منہ پہ، ورنہ میں آپ کو جواب بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ ایسا جواب ہے کہ 6، 7، 8 سب دودھ یاد آ جائیں گے ایک ساتھ، ایسے ایسے جواب دیے علماء نے۔ بول رہے ہو کہ اتنے سارے دیکھنے کے بعد بھی نام کا ہے، تو اب ہم تمہیں ایک بتائیں گے کیس، اور تمہارے سارے ارمان پہ یوں کر کے بہا دیں گے ہم۔ تو اس کتاب کو پڑھیں، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ انہوں نے کمال کیا کیا ہے، ہر قرآن کی جس آیت میں معصوم مراد لیے گئے انہوں نے روایت پیچھے لکھ دیا، اپنی جیب سے تو کچھ نہیں لکھا ہے۔ سورہ توبہ میں جو آیت ہے نا الزنا، اب الزنا کا فاعل کیا بنتا ہے؟ مؤذن، اسی سے تو بنتا ہے الزنا یؤذن مؤذن۔ در منصور کی روایت سیوطی میں موجود ہے کہ مولا کائنات کے لیے امام زین العابدین کی روایت فرمایا ہمارے ایک دادا کا نام ایک ایسا نام قرآن میں جو کہ دشمنوں کو نہیں پتا، اس نے کہا آپ کی جد کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ امام نے فرمایا جو قرآن میں نا، میرے بیان کو جو مولوی بیان کرے اس مولوی کی بات بھی ہم لے لیں گے۔ ہم کسی بھی مولوی کی بات ڈائریکٹ نہیں لیتے بھائی، وہ پیچھے مولا کا حوالہ دے گا تو ہم آواز اس کی بات لے رہے ہیں، چاہے وہ فرمان علی کا ترجمہ ہو یا آغا سستانی کی توضیح ہو، ہم کیوں لیتے ہیں ان کی بات؟ کیونکہ ان کے پیچھے روایتیں ہیں۔
جس دن وہ کہتے ہیں میں نے اپنے پاس سے کہا ہے، ہاں وہی نہیں، وہ شیعہ ہی نہیں ہمارا مجتہد. تو ہم گویا ان کو نہیں مان رہے، ان کے پیچھے جو روایتیں کھڑی ہیں معصومین کی اس کو مان رہے ہیں. ایک فتوے کے پیچھے جو 8 روایتیں اور جو داؤ پیچ لگایا اس نے زندگی کا، وہ مان رہے ہیں. خیر اس کو ذرا محفوظ کریے گا، تفصیل اس کی میں بنا دوں گا تاکہ جی آگا. اچھا یہ ذرا سا رہ گیا، اس کو میں تھوڑا سا یہ پورا کر لوں. یہ نجات آئی کی کتابیں مل جاتی ہیں آسانی سے، وہاں پہ بھی دیکھیں پڑھیں، پی ڈی ایف پہ بھی ہے. اچھا خصائص نور فاطمہ میں وہی تمام باتیں آپ نے جو پڑھی ہیں کہ جناب زہرا کے نور کی خصوصیات میں سے کیا کیا ہے، وہ زہرا کے معنی میں پڑھ لیں ایک دفعہ، اور اس کا مطالعہ کریں تو اس میں پھر ضرور دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے پھیلایا ہے، بست کلام کیسے کیا، کیسے پھیلایا گفتگو کو، اس کو دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے، ملیں گی چیزیں آپ کو. اچھا یہ اہم ترین عنوان ہے، سبقت نور فاطمہ علی الائمہ، یہ اہم ترین چیز ہے. اور یہ بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جناب صدیقہ طاہرہ کا نور عالم انوار میں سوائے رسول اللہ اور سوائے مولا کائنات کے تمام ائمہ کے نور سے پہلے تھا. نور کی ترتیب ہے، ایک دم نہیں بن گئے 14 نور. سب سے پہلے پیغمبر اکرم کا نور خلق ہوا، اس نور سے مولا کائنات انا والی من نور واحد. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے نور عظمت سے صدیقہ طاہرہ کا نور بنایا، اور پھر ان کے نور سے حسن حسین کا نور بنا. پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک سے 9 اماموں کا نور بنا. یہ ترتیب ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول خدا ہیں پوری کائنات میں، اول و آخری میں، پھر مولا کائنات ہے، اور پھر علل اطلاق، آپ تمام یہ جانتے ہیں لفظ علل اطلاق، بغیر کسی قید کے، پھر جناب صدیقہ طاہرہ. یعنی زمین و آسمان کے بیچ میں از آدم تا آخری فرد قیامت کی صبح تک صرف 2 کے بعد زہرا کا مقام پوری کائنات میں چھوٹا مرتبہ نہیں ہوتا ہے. رسول خدا وہ آپ کے بابا ہیں، وہ افضل البشر ہیں، مولا کائنات ان کے وسیع ہیں، اور صدیقہ طاہرہ کے بھی امام ہیں. اچھا یہ کبھی باریک چیز آپ سوچیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک سنی مفتی نے ہمارے ساتھ پوچھا چینل پر کہ یہ بتائیں آپ کا عقیدہ میں تو پتہ ہے کہ آپ مولا علی کو فوقیت دیتے ہیں خلفائے ثلاثہ پر، یہ بتائیں کیا آپ حضرت علی کو حضرت فاطمہ پر بھی فوقیت دیتے ہیں؟ یہ اس نے ٹیکنیکلی کوشچن پوچھا مجھ سے، ٹیکنیکلی کوشچن. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب اگر میں یہ کہتا کہ نہیں ہم جناب زہرا کو مولا علی سے افضل مانتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے بات، وہ تو امام ہے. اچھا کیوں نہیں مان سکتے؟ اس کا موٹا سا بہت سامنے کا جواب ہے، آپ سب کو معلوم ہے. یہ ایک کلامی اصطلاح ہے جو آپ پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ اندازہ لگائیں آپ. اچھا ایک اور لفظ ہے، یہ دیکھیں آپ، کچھ یاد آیا؟ تقدیم المفضول علی الافضل، ترجیح بلا مرجح. جب کوئی رجحان موجود نہیں ہے تو ترجیح کس کو دے رہے ہیں آپ؟ اور ایک ہے مفضول، ایک ہے افضل. مفضول مثلا مثال دے رہا ہوں، جو گاڑی چلانا نہیں جانتا، افضل جو گاڑی چلانا جانتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عقل مند آدمی گاڑی کس کے ہاتھ میں دے گا؟ بھائی جس کو چلانا آتی ہے اس کے ہاتھ میں دوں گا نا. 19-20 لوگوں تو اس کے ہاتھ میں ہم نہیں دیں گے. یہ والا قاعدہ دنیا میں تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، دین میں سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں کسی بھی مذہب کو باطل ثابت کرنے کے لیے اس کی جڑ پکڑنی پڑتی ہے. یہ باقی باتیں ساری بات کی ہیں، فلانا دماغا ہو، گلا پکڑ لو بس، یہاں سے کر کے نا گلا پکڑے، یعنی مذہب ایسے ہو جائے ہاں بھائی کیا دلیل ہے یہ. تم جب خود مانتے ہو حضرت علی کو اتنے فضائل کہ تمہاری کتابیں نہیں سنبھال رہی اور آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے، تو پھر حضرت علی سے پہلے کوئی کیسے ہو گیا؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں وہ مفضول ہو سکتا ہے افضل سے پہلے. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ سمجھاؤ، میں عقلی قاعدہ ہے. اچھا اب دیکھیں آج بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. اب یہ والی جب وہ بات کہتے ہیں کہ نہیں مفضول افضل سے پہلے ہو سکتا ہے، یہ بحث اب کہاں جائے گی؟ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے
اصول کی بحث بڑی پیاری ہے. اب یہ کہاں چل جائے گی بات ساری؟ حسن و قبح، کسی چیز کو اچھا سمجھنا، کسی چیز کو برا سمجھنا. بحث ہے شیعوں کے نزدیک حسن و قبح کیا ہے؟ عقلی ہے. سنیوں کے نزدیک حسن و قبح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل ہے بالکل زیرو، ہمیں شریعت بتائے گی شراب پینا برا ہے یا مثلا ظلم کرنا برا ہے تو ہم برا مانیں گے. جبکہ امامیہ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی شریعت تو آئے گی بعد میں، جب شریعت نہیں تھی عقل جب بھی بول رہی تھی کہ ظلم کرنا بات ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا یہ والا تقدیم المفضول علی الافضل، اسے کہتے ہیں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. یہ کبھی نہیں مان سکتے عقیدہ. کیوں؟ اس عقیدے ساتھ اٹھانا پڑ جائے گا ان کو، اور جب اصول بدل دیے تو پھر سنی رہے گا ہی نہیں، وہ تو ادھر آ جائے گا. تو سارا مسئلہ ہے پیچھے سے ہے. یا تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم غلط ہیں، ہمارا عقیدہ غلط ہے، ہم اپنے عقیدے کو غلط کیسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس دلائل ہے. یہ ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کبھی کی پڑی ہوئی چیز کہیں پہ کیسے کام آتی ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کہاں بات آ گئی. اس نے مجھ سے یہ پوچھا تو میں نے اس کو جواب یہ دیا. میں نے کہا مولانا یہ اصولی بحث ہے، آپ کے نزدیک چونکہ مسئلہ دوسرا ہے، ہمارے نزدیک صدیقہ وہ بلیک میل کیا کر رہا تھا پتہ ہے؟ کہہ رہا وہ تو بسط النبی ہے، نبی کے ٹکڑے سے افضل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے آپ کہ حضرت علی کو کیسے کہہ دیا؟ او بھائی میں نے کہا چبل کہیں اور جا کے مارنا، یہ چبل کہیں اور جا کے مارنا، ہمیں بیوقوف نہیں بنانا. میں نے کہا جس نبی کا وہ ٹکڑا ہے اسی نبی نے کہا ہے میرے پاس سب سے افضل علی ہے، نص موجود ہے. امامیہ کا مذہب نص کا مذہب ہے، ہم نص کے قائل ہیں، دلیل کے قائل ہیں. ان کیا کہتے ہیں نص ہے ہی کوئی نہیں، رسول نے کہا جسے چائے بنا لینا. کہاں ختم ہو گئے؟ ہم نے کب انکار کیا جناب صدیقہ طرح بزت النظمی نہیں؟ بالکل ہے امامت، کیونکہ ان کے مذہب میں امامت ہے ہی نا. وہ حضرت علی کو ایک مدینے کا کھجور بیچنے والا اور چوتھا خلیفہ سمجھ رہے ہیں بس. ہاں بھائی وہ نفس رسول ہے، کاندھے پر سوار ہوا ہے. آئی سمجھ بات؟ کیونکہ